اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'min mu'minat, you're watching Anamin Arooj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi with Mawkhahar Arooj Naqvi. Welcome to our channel. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے منتھلی اعمال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دعائیں مناجات. تو بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں وہ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ کیپشنز میں بھی آپ کے وہ اعمال ہوں کہ جو آپ ویڈیو میں بتاتے ہیں. ساتھ میں وہ یہ توقع رکھتے ہیں ہم سے کہ ہر ماہ کے جب اعمال بتائے گئے ہیں تو شوال المکرم کا مہینہ ہے تو دیکھیے اس میں ہماری پوری ایفرٹ ہے. جو امپورٹنٹ ڈیٹس آئیں گی ایک اہم پیغام ویڈیو میں بالکل بگننگ میں دینا چاہوں گی، جو کہ فارمیٹ ہے چینل کا، کہ جتنی بھی اہم ڈیٹس آئیں گی کسی بھی منتھ میں، کوئی ایونٹس آتے ہیں، ہمارے ریلیجیس ایونٹس آتے ہیں یا ہماری سوشل لائف کے حوالے سے کچھ ایسے موضوعات ہیں جو کہ زیر گفتگو آنے چاہیے، وہ ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو شیڈ لائٹ آن دوز ٹاپکس. تو پریشان مت ہوئیے گا. جو امپورٹنٹ ڈیٹس آئیں گی جن کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں پتہ، اس دن میں کیا اعمال انجام دیے جانے چاہیے وہ نہیں معلوم، تو ہم بتائیں گے. آج چونکہ شب جمعہ میں ہم آپ سے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، شب جمعہ کی بابرکت ساعتیں ہیں، وہ ساعتیں ہیں کہ ہر ایک گھنٹے بعد پروردگار عالم جہنم کی آگ سے کتنے ہی گنہگاروں کو نجات دیتا ہے. تو ہماری بھی یہ دعا کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہر ایک ساتھ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں معاف کر دیا جائے کہ یہ وہ شب ہے کہ جب سمندر کی مچھلیاں بھی اپنے سر باہر نکالتی ہیں اور اللہ سے سمندری مخلوق، آبی مخلوق بھی اور جتنی بھی چرند پرند ہیں اور جو جتنے اللہ نے مخلوقات کو خلق کیا، سب اس شب میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور سمندر سے سر نکال کر مچھلیاں یہ کہتی ہیں بار الہا کہ ہم پر انسانوں کے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا. اللہ اکبر. تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے اس مبارک شب میں اللہ کا ہی ذکر کریں. اللہ کے ہی ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں، یہی کلام پاک ہے، یہی آیت قرآن ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو، میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے خدائے بزرگ و برتر کا ذکر کیا جائے اس شب میں، کچھ اہم رسپانسبلٹیز شیئر کی جائیں اور جس سے اللہ بھی راضی ہو، ہمارے مرحومین بھی راضی ہوں اور ہمارے لیے وہ دعا کریں، وہ خدا کے اب زیادہ نزدیک ہیں. اس شب سے اہم کیا شب ہوگی کہ ہم شہداء کو یاد کریں اور ہم مرحومین کو یاد کریں، ہم مومن مومنات کو یاد کریں. اس شب میں مسلسل کرتے رہیں یہ دعا کہ پروردگار کل مومن مومنات کی مغفرت فرما بحق کے جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہ. دعائے کمیل کے کتنے پیارے جملے ہیں کہ میرے مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری عصمت کا پردہ چاک کرتے. آمین اللہم. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبولیت سے روکتے ہیں، کہ ہماری دعاؤں کی راہ میں کتنی حائل رکاوٹیں اللہ وہ معاف فرمائے. تو آج کا موضوع گفتگو ہے ہمارا کہ what are the etiquettes of visiting graves. مومنین کی زیارت کو جانا، مومنین کی قبور کی زیارت کو جانا، اس پر کیا اہم رسپانسبلٹیز آتی ہیں ہم پر. کوئی بھی اگر جاتا ہے قبرستان، جاتا ہے اپنے مرحومین کی، مومنین کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کو کیسے پیش آنا چاہیے، کیا آداب زیارت مرحومین ہیں. یہاں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کیوں زیارت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیے زیارت کا لفظ مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم کافر کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے جا رہے ہیں کلمہ حق پہ اس دنیا سے گئے ہیں، اقرار توحید کرتے اس دنیا سے گئے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے اور مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. تو ایسے ہمارے مرحومین وہ مومنین کی ارواح ہیں اور مومنین کی ارواح کو پروردگار کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کو جاؤ. جتنے کوسچنز ہیں پھر میں موضوع گفتگو بتا دوں کہ آداب زیارت قبرستان، آداب زیارت مرحومین کیا ہوں گے، قبور پہ جانے والوں کی اہم ذمہ داریاں. یہ آج ہمارے ٹاپکس ہیں. ان میں سب کچھ ایڈریس ہوگا، کن کو جاننا چاہیے، کس وقت جاننا افضل ہے،
کس دن جانا افضل ہے. اگر مرحومین کی زیارت کو جاتے ہیں تو اکثر ہم فاتحہ کے لیے چلے جاتے ہیں مختصر وقت کے لیے. وقت مختصر ہو تو کیا پڑھیں, وقت طویل ہو تو کیا پڑھیں, کیا کون سے لوگ جاتے ہیں کہ ان کی جانے سے خوشی ہوتی ہے, کون سے لوگ جاتے ہیں کہ وہ مردہ مانوس محسوس کرتا ہے, کیا وہ اس چیز سے باخبر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی زیارت کو آئے ہیں. والدین میں سے چاہے کوئی ایک دنیا میں نہ ہو, آپ ضرور جائیں, ان کو وزٹ کریں. ان کو جانے پر کیا ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان سے ملنے کے لیے آئیں, کیا وہ آپ کے لیے دعا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا کیا پھر رتبہ ہو جاتا ہے کہ جب اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کریں. تو اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو رہے گی. عروج, جو ہمارا موضوع گفتگو ہے آج, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سے پوائنٹس جو آج کے ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک میجر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ خواتین کو قبور کی زیارت کے لیے جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہیں. بعض اوقات ہم سنتے ہیں کسی بھی محفل میں کہ نہیں جانا چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ رات کے وقت نہیں جانا چاہیے, ایسی کچھ روایات موجود ہیں, منع کیا گیا ہے, لیکن کوئی ایسا ممنوع نہیں ہے, نہیں منع کیا گیا ہے, بلکہ قبر کے زیارت کے لیے یعنی کہ قبر پر آپ کو جانا چاہیے. آپ کی مرحومین کی ہیں, دوست کی ہیں, والدین کی ہیں, آپ کے بزرگ ہیں جو خانوادہ کے, ان کے قبر پہ آپ کو جانا چاہیے, اس قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ خود پیغمبر اسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے تھے کہ یہ آپ کو آپ کی آخرت کی یاد دلاتی ہے. جو قبور ہے یہ آپ کو آپ کی آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اگر اس کو ڈسکس کرنے جائیں تو یہ ہے کہ جب آپ ایک مسلمان, ایک بندہ مومن کسی کی قبر کو دیکھتا ہے, اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی قبر کو دیکھتا ہے, تو وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے کہ میں جس کی طرف سے آیا ہوں واپس اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور آخرت صرف یہی ہے کہ آج ہم برانڈز کے بارے میں کانشیس ہیں, چیزوں کے بارے میں, کپڑوں کے بارے میں, جوتوں کے بارے میں, یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ یا ریسٹورانٹ بھی ہم اپنے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیول کا نہیں ہے یا جو بھی ہے. دیکھیں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا, قبرستان کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا, تو سب کو وہاں جانا ہے. تو یہ تاکید جو کی گئی ہے بار بار روایات میں کہ جانا چاہیے جو ہیں اہل القبور کے زیارت کے لیے, کیونکہ آپ کو آپ کی آخرت یاد رہے گی. آخرت یاد رہے گی تو انشاءاللہ سب مومنین و مومنات گناہوں سے محفوظ رہیں گے. دیکھیے بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں, لذتوں کے ختم ہونے میں, بے شک لوگوں کے ذہنوں سے محو ہونے میں, چاہتوں کے بھسم ہونے میں. کل نفس ذائقۃ الموت. بہت گہرے جملے ہیں لیکن بہت تکلیف دہ جملے ہیں کہ جن کے اگر ہم آج مرحومین کی زیارت کی بات کر رہے ہیں, کل کو آپ یا ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوگا, کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوگا. انسان جب تک ہے وہ اچھی یادیں چھوڑ جائے اور یہ آداب اپنی نسلوں کو سکھا جائے کہ جب تم ہماری زیارت کو آنا, جب تم ہم سے ملاقات کے لیے آنا. ابھی عید گزری اور پردیس میں ہوتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے جہاں زندہ لوگوں سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے, وہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے بزرگ مدفون ہیں وہاں ہم جاتے ہیں, ہم فاتح خوانی کرتے, ایک تمنا, ایک کسک ایک رہ جاتی ہے. تو دیکھیے یہ جس دنیا میں ہم اتنے محو ہیں, جس میں سے وقت نکال کر ہم جا نہیں پاتے, ہمیں ایسی بیڑیوں نے, اور وہ بیڑیاں ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں, میٹیریلزم کی بیڑیاں ہیں. ہم اتنے مگن ہو گئے اپنی اس دنیا میں کہ ہم اپنے ان مرحومین کو وقت ہی نہیں دے پاتے. چاہے ان کے لیے کچھ تلاوت کرنا ہو تو کیا فقط رمضان میں تلاوت کرنا ہے؟ رمضان کے بعد ان کو کوئی قرآن پاک پڑھ کر ہدیہ نہیں کرنا؟ کیا فقط عید کے دن ان کو وزٹ کریں گے؟ کیا باقی اوقات میں ان کو وزٹ نہیں کر سکتے؟ تو ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ لذتیں, ابھی جس دنیا کی لذتوں میں ہم کھوئے, لذتیں ہماری بھی ختم ہو جانی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جو انسان ہمیں ہر وقت یاد کرے, اسے ایکسپیکٹ کرتے, وہ ہمیں کال کرے, ہمیں یاد کرے, ہم اس کی میسج کا, اس کو کال کا ویٹ کرتے, اس کے آنے کا انتظار کرتے, اسے ملاقات کا. ہماری یاد کب اس کے ذہن سے خدا محو کر دے گا, ختم کر دے گا, وہ ایک دھندلی سی یاد رہ جائے گی. انسان اگلے ہی دن دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے, کسی کو دفنا کر. اب تو زمانہ اتنا انسینسٹیو ہو گیا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا ضعیف پہلے جاتے تھے. یہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جب کسی بچے کا بھی نہیں پتہ, جب کسی جوان کا بھی نہیں پتہ, تو عمروں کے ڈھلنے میں بھی کیا ہی وقت لگتا ہے. شب جمعہ میں کیوں اس ٹاپک کو چوز کیا؟ شب جمعہ یہ شب ہے, ارواح دروازے پہ آتی ہیں. ابھی بھی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس پروگرام کو آپ کے لیے ریکارڈ کر کے ہم کچھ تلاوت کر کے سحر ہونے سے پہلے اپنے مرحومین کو کچھ ہدیہ کریں جو ہمارے وجہ وجود ہیں, جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. کیونکہ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں آتی ہیں, غمگین آواز کے ساتھ پکارتی ہیں,
اور یہ حقوق الوالدین میں لکھا ہوا ہے کہ غمگین آواز سے یوں پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے احباب، میرے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو، ہماری تنہائی پر رحم کرو، ہماری بے کسی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر۔ آج شب جمعہ ہے، اس سے پہلے موضوع گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں التماس کرتی ہوں سورہ الفاتحہ کی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کی بلندی درجات کل مومنین و مومنات کے لیے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات اس دار الفنا سے دار البقاء کی جانب منتقل ہو گئے ہیں، یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام، ان سب کی مغفرت فرما، آمین الہم، انہیں جوار معصوم لس میں جگہ عطا فرما۔ اینڈ پلیز ریممبر آر مرحومین ایز ویل، اگر ہماری کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی ذکر، کوئی عمل پسند ہے، ہمارے مرحوم کو یاد رکھے۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک نعت کے الفاظ تھے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ کاش میرے مرنے کا یوں اعلان ہو کہ کربلا سے یہ اعلان ہو اور وادی سلام میں ہم دفن کیے جائیں۔ ہر مومن کی آرزو ہے، اور موت کے بعد انسان کی بڑی آرزو ہے۔ موضوع گفتگو آگے بڑھاتے تو آپ کو بتاؤں گی کہ موت کے بعد ایک انسان کی کیا آرزویں ہوتی ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا ٹاپک آج دنیاوی لائے نہیں، شب جمعہ دنیاوی ہے ہی نہیں۔ شب جمعہ از آل اباؤٹ ان کو یاد کرو کہ جن کو دنیا نے بھلا دیا، جو منتظر ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مومن کا سلسلہ ختم ہو گیا دنیا سے؟ کہ نہیں، وہ اس مقام سے بہتر مقام کی جانب منتقل کر دیا گیا، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے دوست احباب اسے کچھ بھیجیں۔ اب آپ سمجھیں گے کہ کتنا اہم ہے مرحوم کو کچھ ہدیہ کرنا، اور آداب زیارت مرحومین ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ جو شیئر کرنا چاہیں آپ بتائیے گا کہ کتنا اہم ہے۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجر فرجم، پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ قبور کی زیارت کو جایا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور آخرت کی یاد دلانا بہت پسند کیا گیا۔ یہاں تک کہ کہا گیا، مولا نے چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجر فرجم اجمعین، ایک صحابی سے بولا کہ قبرستان کی ہمسائیگی حاصل کرو، ہمسائیگی اختیار کرو سے مراد یہ نہیں تھا کہ گھر ساتھ لے لو، اس سے مراد یہ تھا کہ زیادہ جایا کرو، فریکوینٹ وزٹس دیا کرو۔ اب یہاں پر ہم لوگ تو ایسے کھوئے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پردیس سے کہا نہیں، ہم تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم جا نہیں سکتے۔ خاص طور پہ پھر پیغمبر نے تاکید کی کہ والدین کی قبور کی زیارت کو جایا کرو۔ یہ اگر تم اپنے والدین میں سے کوئی ایک کی دنیا سے چلا گیا، اس کی زیارت کو جاتے ہو، تو تم نیک بیٹا یا بیٹی شمار کر لیے جاؤ گے اللہ کی طرف سے، اور یہ تمہاری گناہوں کی بخشش کا، تمہارے والدین کا قبور کو جانا تمہاری گناہوں کی بخشش کا ایک وسیلہ بنے گا، ایک ضمانت بنے گا۔ اور یہ بھی کہا پیغمبر نے، وہ جو دعائیں تمہاری اب تک قبول نہیں ہوئی، عین ممکن ہے کہ تم اپنے والد والدہ کے قبر پر جا کر اس کو کرو، اور اللہ تمہاری ان دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھے اعمال کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے بہت سی جینوئن ریزنز بھی ہوتی ہیں، نہیں جا سکتے، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے گھر تلاوت کریں، لیکن گھر بیٹھ کر تلاوت کرنا اور اہمیت رکھتا ہے۔ کسی بھی صورت اس چیز کو آلٹرنیٹ نہیں، وہ جو برکات آپ کو ان کی قبر پر جا کر حاصل ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں، ابھی تو وہ بھی جاتے ہیں جن کو بھی جانے کے بارے میں فضائل نہیں پتہ کہ ان کو اپنے مرحومین کو وزٹ کرنا، اللہ آپ کے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ آپ کی دعا مستجاب کر لیتا ہے، اللہ آپ کو بخشا ہوا بیٹا اور بخشی ہوئی بیٹی لکھ دیتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں اور ایک مرحوم کے لیے کچھ تلاوت کرتے، اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے اسی وقت اس مرحوم کو بھی بخش دیا جاتا ہے، آنے والے کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو فقط اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر چین پاتے ہیں۔ یہ ایک دل کا رشتہ ہے، ہمارا وہ نظام ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے چلے گئے اور ہم ان کو بھول گئے۔ یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہماری زیارت کو نہ آ سکو، آئمہ کی زیارت کیا درجہ رکھتی ہے، کربلا کی زیارت، سامرا کی زیارت، قم کی، مشہد کی زیارت، جنت البقیع کی، جنت المعلا کی زیارت، یہ کاظمین کی زیارت، یہ مکہ و مدینہ کی زیارت، یہ کہا امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین۔ مولا نے فرمایا اگر ہم سے جو ہے نیکی نہ کر سکو تو ہمارے مومن سے نیکی کرو۔
اگر ہماری زیارت کو نہ آ سکو، آئمہ کی قبور کی زیارت کو نہ آ سکو، تو ہمارے مومنین کی زیارت کو چلے جایا کرو۔ تو کتنا اہم درجہ ہے کہ اگر آپ کسی مومن کی زیارت کو جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ شب جمعہ خاص ہے، ہفتے کے بہت سے دن میں زیارت کے لیے کہا گیا، لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں۔ تو عروج کون سے وہ اعمال ہیں جو خالصتاً کرنے ہی چاہیے ہر مومن کو کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے؟ سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ فرمان امام جعفر صادق اللہم صلی علی علیہ محمد، جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھتا ہو، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے ہر کوئی شخص اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ زیارت معصومین علیہ السلام کو جا سکے۔ تو جو قدرت نہیں رکھتا کہ ہماری زیارت کرے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک محبوں اور موالیوں کے قبور کی زیارت کرے، تو اسے ہماری زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے فرمانے امام صادق علیہ السلام کے مطابق کہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جیسے کہ آپ نے ائمہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آداب زیارت جو ہیں، جب آپ کسی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ سلام کرتے ہیں، وہاں جا کر آپ کو سلام کرنا ہے۔ اور سلام کرنے کے بعد روایات میں ہے کہ جب بھی قبر کی زیارت کو جائیں، جو بھی چیز آپ کو پڑھنی ہے ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اس پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیں، اور زیارت جو ہے وہ قبلہ روح ہو کر کریں، کہ آپ کی جو بھی ڈائریکشن ہے قبر کی طرف ہاتھ رکھنے کی وہ قبلہ روح ہونی چاہیے۔ میں ساتھ سے ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں عروج کو کہ اگر والیوم کو ایشو آ رہا تو عروج ابھی آپ سے مسلسل جو بتا رہی بڑی اہم چیزیں میں چاہوں گی نوٹ بھی کرنا۔ عروج آپ ذرا لاؤڈر وائس میں پھر اس کو ریپیٹ کیجیے گا کہ جب اگر آپ اپنے مرحومین کی زیارت کو جائیں آپ کس آداب سے انٹر ہوں اور قبر پر ہاتھ رکھ کے کیا کیا تلاوت کریں۔ تو قبر کی زیارت کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرنا ہے، عربی کے السلام علیکم اہل اور القبور، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر کسی کو نہیں معلوم یا مشکل ہے اعراب وغیرہ کی تو وہ اردو میں بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سیدھا ہاتھ یعنی کہ دائنا ہاتھ قبر پہ رکھ کر جو بھی قرآن پاک کے پاک کلام کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، وہ تلاوت آپ ہاتھ رکھ کر کریں گے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد آپ کی جو ڈائریکشن ہونی چاہیے، جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی مستحب ہے، تو آپ اور بیٹھ کر پڑھنا بھی یہ بھی مستحب ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور پڑھیں گے کیا؟ اب آداب مکمل، سلام ہو گیا، ڈائریکشن قبلہ روح ہو گئی، اور ہاتھ آپ نے قبر پر رکھ دیا، آپ کے والدین ہیں، دوست ہیں یا جو بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ رکھ کر کیا پڑھنا؟ جو امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں وہ جو قبر کے اندر ہے اس کے لیے بہترین ثواب ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ بے شک۔ آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین، جس کے پاس وقت ہے، فرصت سے گئے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھیے۔ اس کے ساتھ کیا پڑھیں؟ 3 ہی مرتبہ آپ کو سورہ ملک کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین اجر و ثواب 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت۔ بہت ایزی، سب کچھ آپ کو یاد رہے گا، نہیں تو آپ ویڈیو کو بار بار پلے کر کے اپنے لیے نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا 3 مرتبہ سورہ یاسین، 3 مرتبہ سورہ ملک، آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ کو 3 مرتبہ، سورہ الحمد پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ ناس اور سورہ فلق آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، یا انم آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہیں تاکہ آپ کو آواز باقاعدہ پراپر آ سکے اور آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ یہاں پر ان چیزوں کے پڑھنے کی بہترین فضیلت ہے۔ میں چاہوں گی انم مزید ایکسپلین کر دیں، وقت نہیں ہے تو سورہ قدر کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیں، اگر سورہ ملک اور یاسین نہیں بھی پڑھ سکتے۔ بالکل، تو ماشاءاللہ مومنین کو عروج نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ کل بھی روز جمعہ ہے، آج بھی شب جمعہ ہے، وقت نکالیے جائیے۔ روایات میں تاکیدی جو دن آئے ہیں مومنین کی مرحومین کی زیارت کے لیے، وہ آئے ہیں خاص طور پر شب جمعہ، خاص طور پر شب جمعہ کی تاکید، شب جمعہ میں جائیں۔ اچھا، شب جمعہ میں جانے میں کون سا وقت فضیلت کا ہے؟ شب جمعہ میں عصر کے وقت جانا با فضیلت وقت ہے۔ اگر آپ ہفتہ کے دن جانا چاہیں تو ہفتہ کے دن صبح کے وقت جائیں، جمعرات کے دن عصر کا وقت فضیلت رکھتا ہے، اور ہفتے کے دن جائیں تو صبح کے وقت جائیں۔ اس کے علاوہ آپ پیر کے روز جائیں، بہت سے روایات میں پیر کے والے بھی کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ممانعت نہیں، آپ کسی بھی دن جائیں، اسپیسیفیکیشن نہیں، لیکن جو فضیلت والے دن بتائے گئے ہیں سب سے بڑا فضیلت والا دن شب جمعہ ہے، عصر کا وقت سب سے با فضیلت وقت ہے، اس وقت میں جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن جا سکتے ہیں۔
اب کون جا سکتا ہے، ہم نے اس کو ایڈریس کیا. اب دیکھیے فقہ جعفریہ میں بھی اور روایات اسلامیہ کے مطابق شریعت میں اجازت دیتی ہے خاتون بھی اور مرد بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں مرحومین کو ان کی زیارت کو جانا. اپنے والدین کی زیارت پہ خاتون بھی جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتے ہیں. جائیں اور ان سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے فاتح خوانی کریں، اور جب آپ کوئی دعا کرتے اپنے کو مسائل بتاتے ہیں تو وہ خدا کے زیادہ نزدیک ہیں. بے شک آپ کو مشکل حل ہوگی. اولاد بے چین ہوتی ہے تو والدین کی قبور پہ جائے تو جلدی اس مشکل سے باہر آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ خواتین اگر اپنے حجاب کا احترام کرتے ہوئے جائیں، ان کے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھتے ہوئے جائیں اور تلاوت میں وقت گزاریں. کس وقت نہیں جانا چاہیے؟ شب کے وقت مولا نے جانے سے منع فرمایا، رات کے وقت نہ جائیں. فقط ائمہ علیہ السلام کی زیارات کو کسی بھی وقت میں، صبح میں، شام میں، رات میں کیا جا سکتا ہے. لیکن عام بندے کے لیے، مرحومین کے لیے شب میں زیارت کرنا، شب میں قبرستان جانے کو مولا نے منع فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے کہ جمعرات کے عصر کے وقت جائیں یا صبح کے وقت مومنین کی قبور کی زیارت کو جائیں. اب وہ پوائنٹس جو کہ عروج نے ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ کو ایک سیکوینس بتایا ہے، میں اس سیکوینس کو ریپیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ اصل ہماری ویڈیو کا وہی ہے کہ مرحومین کی زیارت کو جانے والوں کی اہم رسپانسبلٹیز کیا ہیں ان کے پارٹ پر. ایسا تو نہیں ہے کسی کے گھر جانے کے بھی کوئی ادب ہوتے ہیں، احترام ہوتے ہیں، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے کسی جگہ کا. اب ہم اس جگہ کو جا رہے جو دنیاوی نہیں ہے، وہ فانی نہیں ہے، وہ دارالبقاء کی جانب چلے گئے. اب ان کا مقام منزلت سمجھتے ہوئے ہم ان کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ہم نے جانا ہے. اور جیسے کہ روز نے کہا کہ السلام علیکم اہل القبور کہہ کر اپنی زبان میں ہی اہل قبور کو سلام کہہ کر قبرستان میں داخل ہو جائیں گے. قبر کے قریب کوشش کریں قبلہ رو ہوں، آپ کھڑے ہونا مستحب ہے لیکن قبر کے قریب بیٹھنا بھی مستحب عمل ہے. قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے. جیسے ہی آنے والا شخص مرحوم کی قبر پر ہاتھ رکھ کر سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اس وقت حق کے باری تعالیٰ پروردگار آنے والے کے اور مردے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، دونوں کو بخش دیتا ہے. یہاں تک کہ اس قبرستان میں جتنے مردے ہوتے ہیں اللہ ان پر سے عذاب ہٹاتا ہے. اللہ اتنا بزرگ و برتر، اتنی عظمت و شان والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قبر کی زیارت ہوگے تو باقی اس کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے، کہ آپ نے اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھی تو دیگر مرحومین جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. نہیں، آپ دعا کریں جب بھی اپنے مرحوم کے لیے تو ادھر موجود تمام مردوں کے لیے دعا کریں، سب مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے. پروردگار تم سب کو بخش دے، اللہ اس پر قادر ہے کہ ان سب پر سے عذاب ہٹا لے گا. پھر جیسا کہ کہا کہ کیا اور ہم تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھیے ہاتھ قبر پر رکھ کر تلاوت کرنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو آپ آیت الکرسی ضرور پڑھیں. آیت الکرسی کو تلاوت جب بھی کیا جائے، چاہے قبرستان میں موجود ہو کر آپ مرحوم کو آیت الکرسی کا ثواب ہدیہ کریں، اپنے گھر پر رہ کر ہدیہ کریں، یا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے مرحوم کو آیت الکرسی جب ہدیہ کرتے ہیں، جس مرحوم کی نیت سے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس کی قبر سے ایک نور برآمد ہوتا ہے. اتنا ثواب ہے آیت الکرسی پڑھنے کا کہ قبر کو یہ منور کر دیتی. خدا کی اتنی شان والا یہ ذکر ہے آیت الکرسی. اللہ نور السماوات والارض، تو مردے کی قبر میں نور آ جاتا ہے. اور اگر آپ سب یہ چیزیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کیا ان کا قدر اور مقام ہے اور کیا کیا تلاوت کیا جائے، تو وہی جو عروج نے کہا تھا اسے میں نمبر وائز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ قبر پر ہاتھ رکھیں گے، سورہ قدر 7 مرتبہ تلاوت کر لیجئے جب آپ جاتے ہیں. اس کے بعد اب سورہ الفاتحہ تلاوت کیجئے قبر پر ہاتھ رکھ کے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو 3 مرتبہ تلاوت کیجئے. جیسے میں نے کہا الحمد کو 3 مرتبہ تلاوت کیجئے، معوذتین کو، سورہ فلق، سورہ ناس کو اور سورہ توحید کو بھی جو ہے آپ کریں، اور سورہ کافرون بھی. معوذتین میں یہ تینوں سورے آ جاتے ہیں، ان کو 3 مرتبہ تلاوت کریں. اب جب کہا تھا یاسین اور سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تو اپنی بڑے فضیلت ہیں، 3 مرتبہ ان کو بھی تلاوت کریں. اور مستحب ہے کہ جس سے آپ سب سے زیادہ قریب ہوں وہ شخص آپ کی قبر کو زیارت کو آئے. آپ کا بہترین دوست، آپ کا بیسٹ فرینڈ اس دنیا کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں. آج کل بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں فائدے کے. تم مجھ سے ملے، میں تم سے ملا، تم مجھ سے نہیں ملے، میں تم سے نہیں ملوں گا. تم سے میں نے یہ فائدہ لیا، تم مجھے یہ فائدہ دو. میں نے تمہارا یہ کام کیا، تم میرا وہ کام کرو. میں نے تمہارا یہاں ریفرنس دیا، تم میرا وہاں ریفرنس دو. میں تمہارے گھر یہ لایا، تم مجھے میرے گھر اس سے بہتر لاؤ. دیکھیں یہ بزنس ڈیل ہے، یہ رشتے نہیں ہیں. رشتے وہ ہیں کہ آپ دنیا سے بھی چلے جائیں، آپ کا دوست آپ کی قبر بھی زیارت کو آئے، فاتحہ کو آئے. اور یہ روایات ملتے ہیں کہ قریب ترین دوست ضرور جائے
کہ جب ایک قریب ترین دوست جاتا ہے مرحوم کی زیارت کو تو اس سے مرحوم جو ہے مانوس محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک صحابی ہیں محمد ابن مسلم محمد صادق علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا کیا اہل قبور کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ مولا نے فرمایا وہ تم سے مانوس ہو کر خوشی حاصل کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ تم ان کی زیارت کو آئے ہو، اور مولا نے فرمایا کہ تمہارے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر والدین ہوتے ہیں یا آپ کے دادا دادی آپ کے بزرگ ہوتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کچھ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے سب حالات سے واقف ہیں۔ اب جب مولا نے کہا کہ اگر ہماری زیارت کو نہ سکو اپنے مرحومین کی زیارت کو جاؤ، ہمارے صالح محبین کی زیارت کو جاؤ، کتنا بلند مقام مولا نے مومنین کی ارواح کو عطا کر دیا۔ یہاں پر غور فرمائیے گا کہ جب آپ روضہ سید الشہداء میں مولا کی زیارت کو جاتے ہیں تو امام عرش اعظم پہ، امام عرش پر ہیں اور آپ فرش پر ان کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے۔ جب آپ زمین پر مولا کی زیارت کو جاتے ہیں تو مولا حسین ابن علی کریم کربلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین اپنی زیارت کو آنے والوں کی جانب عرش سے نگاہ کرتے ہیں کہ کون کون بندہ میری زیارت کو آیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بڑھیا جو مولا کی زیارت کو نہیں جا سکتی تھی تو وہ ہر شب جمعہ فقط نیت کرتی تھی اور کربلا کی جانب دیکھ کر آہ بھر کے اتنا کہہ لیتی تھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غریب کی زیارت ہے کہ جو افورڈ نہ کر سکے وہ اپنے گھر سے یہ کہے۔ اب جب وہ دنیا سے چلی گئی تو جس قبرستان میں وہ مدفون تھی وہاں پر کہنے لگے کہ نہ جانے کون مومنہ دفن ہے، کہ قبرستان پر نور ہی نور، اور یہاں تک کہ ایک دوست تھا اور اس نے دیکھا کہ خواب میں اس کے مرحوم دوست آیا اور بتایا کہ تم نے کہا تم مجھ سے ملاقات کرو گے، عالم دین تھے۔ کہا کہ کیسے ملاقات کرتا کہ ہمارے قبرستان میں خود مولا حسین ابن علی تشریف لائے ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کیا کہا حسین ابن علی نے فرمایا کہ اس قبر میں موجود تمام لوگوں کے، اس قبرستان کے تمام لوگوں کے عذاب کو ہٹا لیا جائے، کریم کربلا تشریف لائے اس کی زیارت کو کہ جو ان کی زیارت ہو گیا۔ تو میرے کہنے سے مراد ہے سب سے بھاری عمل جو آپ زندگی میں اپنے لیے کر سکتے ہو، اپنی آخرت کے لیے، اور مرنے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہو، ہر چیز ایک طرف، لیکن انہیں زیارت عاشورہ ہدیہ کیجیے، ہر دن ہدیہ کیجیے، ہر دن نہیں دے سکتے، کم از کم ہفتے میں ایک بار ہدیہ کیجیے، ایک بار نہیں دے سکتے شب جمعہ میں ضرور ہدیہ کیجیے، شب جمعہ نہیں دے سکتے قبرستان جا کے، لیکن زیارت عاشورہ یہ اگر آپ مرحوم کو پہنچا دیں تو دیکھیے وہ نجات کا ذریعہ انہیں امام مظلوم کی زیارت مل جائے گی۔ عروج کیا آپ تاکید کرنا چاہیں گی ان لوگوں کو کہ جو اپنے مرحومین کو بھلا بیٹھے ہیں اور ان کی زیارت تو کیا گھر بیٹھے بھی ان کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نہیں نکالتے؟ اس کا تو ہم پہلے پروگرام کے شروع میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں، آخر میں صرف دہرا لیتے ہیں کہ آج ہم کسی کے لیے بات کر رہے ہیں، زندہ ہیں، پروردگار عالم نے زندگی سے نوازا ہوا ہے، جو تحفہ ہے اس کی طرف سے۔ کل کو ہماری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، آپ کی جگہ کوئی اور وہ فیسلٹیز انجوائے کر رہا ہوگا جو آپ کے والدین نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں، آپ کے اجداد نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں، پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو آپ نے اپنے اجداد کا کیا، اپنے بزرگوں کا کیا، اپنے والدین کا کیا۔ آپ نے ان کا خیال نہیں کیا، آج آپ نے ان کے لیے کوئی قرآن پاک ہدیہ نہیں کیا، کوئی درود تلاوت نہیں کیا، کوئی استغفار ہدیہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جو چیزیں بتائیں جو بظاہر ہمیں آداب نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھاڑیاں وغیرہ یا گھاس نکل آتی ہے تو لوگ وہ کٹوا دیتے ہیں، قبرستان میں جا کے قبر کے قریب پانی چھڑکتے ہیں، ادب و آداب کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں یہ چیزیں جو کہ ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں، پھر قبر کو صاف کرنا، پانی چھڑکنا اور یہ وہ سب، لیکن جن چیزوں کا بہترین اس کے ساتھ اجر و ثواب ہے وہ انم نے اور میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے، پھر کس کس کو جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ آج اپنی آخرت کو یاد رکھیں گے، کل کو کوئی آپ کو یاد رکھے گا، اور آپ کے لیے وہی چیزیں آخرت میں نیکی کا اور عظیم اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ جو آج نہیں جاتے وہ اپنی آخرت کو یاد کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی حسن سلوک ہو اس دنیا سے جانے کے بعد تو وہ اپنوں کے لیے وہ تمام بہترین کام سر انجام دے سکتے ہیں، ان کی قبور کی زیارت کر کے، اور پروردگار عالم کا بہترین کلام قرآن پاک وہاں جا کر تلاوت کریں جو ان کے اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسرا، جانے سے پہلے میں اور انم چاہتے تھے یہ بھی چیز ڈسکس کر لیں کہ خواتین کے مخصوص ایام میں، کیونکہ ہم نے بہت بزرگ اور بڑے دیکھے ہیں اپنے آس پاس کہ جو ایک بہت بنا دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں
کہ اگر کسی بہن یا بیٹی کی مخصوص ایام ہے، وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی، وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی، وہ قبرستان میں نہیں جا سکتی، تو ویسے ہی مصروفیات کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا، اور بہت سی خواتین باؤنڈ بھی ہوتی ہیں کہ جب پوری فیملی جائے گی تبھی ان کو بھی جانا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، بس قبر سے تھوڑا دور رہیں، لیکن کوئی ایسی منع نہیں کیا گیا، وہ بالکل قبرستان میں جا سکتی ہیں اپنے مخصوص ایام میں. بالکل، تو یہ ایشو بھی کلیئر ہو گیا. اور دیکھیے جانے سے پہلے بس مرحومین کے حوالے سے بات کریں گے. جمعرات کے دن کی خاص نمازیں بھی ہیں، نماز حاجت بھی ہیں، جو کوشش کریں گے آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں. شب جمعہ ہے، سب سے بڑا عمل جو شب جمعہ کا، شب قدر کا سب سے بڑا عمل ہے، وہ ہے زیارت سید الشہداء. اسے ترک مت کیجیے. فشار قبر کا خوف ہے ہمیں بھی کہ پروردگار ہمارے مرحومین پہ بھی نہ کرے، ہم میں سے کسی پہ نہ کرے. تو وہ میں بتاؤں کہ چھٹے امام کا بتایا ہوا عمل صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں فشار قبر سے نجات کے لیے ہر شب جمعہ سورہ قیامت کا 3 مرتبہ پڑھنا قیامت کے حساب کو آسان کر دیتا ہے، دنیا کی بلاؤں اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. اور اسی طرح ہی شب جمعہ میں مومن کے موت کے وقت معصومین علیہ السلام کو شفقت فرمانا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک مومن دنیا سے جاتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا اگر وہ چاہنے والا، وہ محب محمد و آل محمد و شریعت رسول اللہ پر ہو اور ان کے اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے کیا برکات ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت خود پیغمبر خدا میت کے سرہانے اور امام علی علیہ السلام اس کے پیروں کی طرف بیٹھ جائے. سبحان اللہ. معصومین خود مومن کے لیے آتے ہیں وقت نزا، پیغمبر خدا سرہانے آتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام پیروں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. پھر رسول اللہ اسے لپٹ کر کہتے ہیں اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں جو تو دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے. پھر رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، ان سے لپٹ کر کہتے ہیں اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں جس سے تو دنیا میں محبت رکھتا تھا، بس آگاہ ہو جاؤ کہ میں اس وقت تجھے ضرور فائدہ پہنچاؤں گا. الکافی کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. کیسی ہے یہ محبت محمد و آل محمد کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے قیمتی ترین خزانہ، آخرت کا بھی اہم ترین توشہ کہ جب کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی اپنے کام آئیں گے جن کو ہم نے کتنے گفٹس دیے ہوں گے، کتنی امیدیں، کتنی توقعات رکھی ہوں گی کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، وہ ہمارے ساتھ یہ کریں. کوئی نہیں ہوگا. وہ آپ کے امام ہوں گے، وہ آپ کے پیغمبر ہوں گے، آپ کی مدد کو آئیں گے. خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کیا کیجیے اور اپنے لیے بھی اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ کہ مولا حسین کی شفاعت کو اللہ نے سب سے بڑا وسیلہ مومن کی بخشش کا قرار دیا کہ وہ دین اسلام کو بچانے والے ہیں. تو اللہ نے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں شفاعت رکھ دی امت کی کہ کبھی سید الشہداء کا واسطہ دے کر خدا سے شفاعت طلب کرو تو ضرور شفاعت ملے گی. اور یہ خاص طور پہ تمام چیزیں جو ہیں شب جمعہ سے منسوب ہیں. یہاں پر روز جمعہ کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ارواح واپس لوٹتے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے بارے میں، مرحومین کے بارے میں کہ جیسے میں نے کہا نا یہ صورتیں تلاوت کریں آپ تو کیا اجر و ثواب ہے کہ مولا فرماتے مردہ انسان کے لیے جب رحمت اور مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے. اس بات پر تو آنسو بہانے کا دل جاتے کیونکہ ہمارے بزرگوں میں کیسے کیسے تحفے دیتے رہے، لیکن ہم انہیں یہ تحفہ بھی نہیں دے سکتے کہ سورہ پڑھ کر تلاوت کر دیں، قرآن پاک پڑھ کر تلاوت کر دیں، سارا ہفتہ نہیں شب جمعہ پڑھنے. تو یہ شب جمعہ اس حوالے سے بے حد اہم ہے. انسان جب تمنا کرتا ہے نا کہ مجھے کوئی یاد کرنے والا ہو، اس طرح بھی ہمارے مرحومین تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے والا. یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار when my bones are lying beneath the soil, when I'm long forgotten by my friends and family, grant me the people who will make dua for me endlessly. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant us those people, those pure relations in our life who will pray for us endlessly, جن کو کہنا نہ پڑے، جن کے ایسے بچوں کی پرورش کریں وہ خود کریں. بہت سے ریگریٹس ہیں انسان مرنے کے بعد کرتا ہے، موت کے بعد انسان کی کچھ آرزو ہیں اس پہ ہم اختتام کریں گے تاکہ معلوم ہو ہماری بھی آرزو ہیں. اور خدا اس دنیا میں ہمیں اپنے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھر والوں کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے کہ موت کے وقت انسان کی آرزو ہے. انسان کہتا ہے کاش میں مٹی میں ہوتا، سورہ نبا میں.
وہ انسان جو آج بلڈنگز بناتا ہے، وہ انسان جو آج اپنے نئے نئے پروجیکٹس کرنا چاہتا ہے، ایک دن کا معلوم نہیں ہوتا، اگلے دن کی پلاننگ کرتا ہے، نیکسٹ 10 ایئرس کی پلاننگ کرتا ہے. پھر انسان کہتے ہیں کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. سورہ فجر میں انسان یہ آرزو کرتا ہے. پھر کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. اللہ اکبر. ایسا کیا ہوگا نامہ اعمال میں کہ ہم ابھی سے قرآن پاک کو اگر ترجمے سے پڑھیں تو دل دہل جائیں. ہم اپنے اعمال پر غور فرما لیں. کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. سورہ احزاب میں انسان یہ آرزو کرتا ہے. پھر سورہ فرقان میں کاش میں رسول اللہ کا راستہ اپنا لیتا. اب کیوں نہیں رسول اللہ کا راستہ اپنایا جاتا؟ اب تو ہم ایسی محفلوں میں گم ہیں، خوش ہیں، ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے کہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے. اب یہ ایک جملہ بڑا آسان ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. لگے رہیں جو جیسے ہیں. جو آپ کا سگا ہے نا وہ آپ کو گناہ سے روکے گا، جو آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ گناہ کی طرف کھینچے گا. پھر انسان آرزو کرتا ہے سورہ کاف میں کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. پھر انسان آرزو کرتا ہے سورہ انعام میں کاش کوئی صورت ایسی ہو، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم پھر دنیا میں بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. اللہ اکبر. موت کے بعد کے انسان کی یہ 9 آرزویں میں نے آپ سے پیش کی ہیں، اور یہی آرزویں ہر انسان کی ہوتی ہیں. اللہ پاک اس شب جمعہ میں دعا کرتی ہوں، ایک تو ہمارے سروں پہ ہمارے بزرگ سلامت رہیں، ہمارے سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی حیات خضر عطا فرمائے. شب جمعہ پروردگار جو مومن و مومنہ خاص طور پہ فلسطین جو سفر کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، امام زمانہ کی ظلمت تعجیل فرمائے. آپ لوگوں کی جو بھی حاجات ہیں، جس اس پروگرام کو دیکھا ہم دعا کرتے پروردگار آپ کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کی حاجات پوری کرے، اور ہماری یہ آرزویں نہ ہوں ہم دنیا میں ہی ایسے راستے پہ چلیں جو خدا کا راستہ ہے اور ہم گلٹ نہ کر رہے ہوں. اور ایسے آداب ہم نے کہا اہل قبور کے آداب. اگر آج بچہ اپنے دادا کی قبر پر فاتحہ نہیں پڑھے گا نا تو آنے والی نسلوں کو خود دیکھ لیجیے. اور یہ آپ نے خود ٹرین کرنا ہے. آپ بچے کو کہہ کے اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے. آپ اس کو لے کے جائیں گے، پھر اپنے والدین کی قبر پہ کچھ کلام پروردگار عالم پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تبھی اس میں وہ عادت ڈیولپ ہوگی اور کل کو آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. یہ بہت بہترین بات کی عروج نے، کیونکہ بچے کے سامنے جو کریں گے وہ کرے گا. اگر آپ اس کو اس چیز پہ ایمفیسائز نہیں کریں، گھر پہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی، دنیا کی ہر بات ہو رہی ہے، کس کے گھر جانا ہے کس کے گھر نہیں جانا، کس نے آنا ہے ہم نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، ہم نے ملک سے باہر جانا ہے، ہم نے رات میں کھانے میں کیا کھانا ہے، ہم نے کھانے کے لیے باہر کہاں جانا ہے اور وہاں جا کے کھانا کیا آرڈر کرنا ہے. ہمارا زندگی میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا اور دیٹس اٹ. کل کو جب ہم لوگ ہوں گے تو یہ ہمارے بچے جن کو اب نہیں لے جا رہے ہم کہ دادا دادی یا نانا نانی کی قبور پر سلام کراؤ یا بزرگ ہیں فاتحہ پڑھ لو، آج شب جمعہ ہے بیٹا فٹ بال تھوڑا کم دیکھو اور آج سورہ یاسین تلاوت کر دو، تمہارے پڑھنے سے تمہارے گرینڈ پیرنٹس اور خوش ہو جائیں گے. اگر آج نہیں کہہ رہے نا تو کل کو ہم ان کی جگہوں پر ہوں گے، نہ جانے یہ جنریشن ہمارے لیے پڑھے گی نہیں پڑھے گی. دیٹس اے کویسچن. عروج ایک لاسٹ میسج دیجیے گا اور ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ میسج یہی ہے، جو لوگ نہیں جاتے تھے یا پھر آپ کے قریب ہیں، آپ یہ تمام تر اجر و ثواب جو کہ قبور پر جانے کا ہے اور وہاں کیا پڑھنا چاہیے، ویڈیو ہم نے آپ کے لیے اسپیشلی بنائی، شب جمعہ میں بنا دی ہے ویڈیو، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ نالج ہو. بہت سے ماشاءاللہ فیملیز ہم نے کہا کہ ان کو نہیں بھی پتہ اس اجر و ثواب کا، تب بھی وہ جاتے ہیں اور فریکوینٹلی جاتے ہیں، تو وہ پانی بھی چھڑکتے ہیں، وہ پھول بھی لے کر جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے. تو ایک مومن یہاں سے اپنے اصل جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جاتا ہے. تو ہم ان کو مرا ہوا تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو وہ آپ کے پیارے ہیں، آپ کو ان سے ملاقات، زیارت کا مطلب ہے ملاقات کے لیے جانا. اسلام بہت پیارا مذہب ہے. آپ نے دیگر مذاہب دیکھے ہیں، ان کے کلچر ان کے ٹریڈیشنز دیکھے ہیں، اس پہ ایک اور ویڈیو کریں گے. دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں کہ ہم یہ سوچ کے میں اور عروج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تھاٹ. وی ور واچنگ دا ویڈیوز کہ کیسے ان کی آخری رسومات ہوتی ہیں، اینڈ ایٹ دا اینڈ یہی کرتے تھے، خدا تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں اتنا پیارا مذہب عطا کیا اور ہمیں پیغمبر خدا اور ان کے سنت عطا کی، ان کے اہل بیت عطا کیے. ان مذاہب میں نہ تو زندگی میں آپ کا کوئی ادب احترام ہے اور مرنے کے بعد تو بھول جائے، مردے کی ایسی توہین کی جاتی ہے دیگر مذاہب میں کہ ہم بتا نہیں سکتے. تو یہاں پر بہت لوگ کہیں گے کہ بھئی ان کے لیے وہ رائٹ ہے. دیکھیے
یہ آپ کو بھی سمجھ آتا ہے. میں اکثر انم کو کہتی ہوں لیکن ہم رک جاتے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم ہر مذہب سے بڑا انسانیت کا مذہب ہے, بے شک ہر مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک ہیومن باڈی کی ایک رسپیکٹ ہے. بالکل, کہ وہ لوگ جو نان ویج ہونے پہ بڑا شور مچا رہے ہوتے ہیں, انسان ہے, انڈا کھانے پر, چکن کھانے پر, میرا دل یہاں پہ آ کے خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ہمارے اسلام نے ہمیں پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کس طریقے سے. یہاں تو پورے کا پورا انسان ہے, زندہ تھا, آپ کے بلڈ ریلیشن میں تھا, پھر اتنی بے حرمتی اس کے ساتھ تو ڈسکس کرتے کرتے ہم بس رک جاتے. وہ ایک الگ ایپیسوڈ ریکوائر کرتا ہے کہ دیگر کلچر ٹریڈیشنس میں, ٹرائبس میں اور مذاہب میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ دا ادر ریلیجن, رسپیکٹ کریں, لیکن آپ کو احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. ہمارے ہاں تو ڈیڈ باڈی کو سخت ہاتھ بھی لگانا جائز نہیں ہے. جو نہیں جانتے آپ کو بتائیں کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں مردے کو سخت ہاتھ لگانا بھی منع ہے. اور جیسے ایک جرنی کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے نا, تو باقاعدہ لباس اور اس کے ساتھ جانے کے لیے اس کا سامان سفر مکمل تیار کیا جاتا ہے. آداب ہیں, جیسے ابھی ہم نے آپ کو صرف آداب آف وزٹنگ مومنین, ہم مسلسل زیارت کا لفظ, کیونکہ ہم ملاقات, زیارت سے مراد ہے ملاقات, جن کو یہ ایشو ہو کہ مسلسل آپ یہ خواہران زیارت کا لفظ استعمال کریں, زیارت کا دیکھیے آپ ان کے مقام کو سمجھیں نہیں. زیارت سے مراد ہے کسی سے ملاقات. ہم جب جاتے ہیں اپنے مرحومین سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, زندہ لوگوں کی بھی بات کریں, بہت سے وہ لوگ جو ماشاءاللہ بہت ادب مومن کی زیارت کو جانا, وہ کسی اپنے بہن بھائی سے, اپنے والدین سے بالخصوص ملے جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ سوچا آج اپنے والدین کی زیارت کی جائے. اب زندہ کی بھی زیارت ہے اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی بھی زیارت. آپ زندہ ہیں اور آپ کے دل میں پروردگار کی محبت, رسول اللہ کی اطاعت, اہل بیت اطہار سے عشق ہے, تو آپ قابل احترام ہیں. مرنے کے بعد بھی اگر آپ اسی توحید پر, سنت رسول پر, اہل بیت کے احکام پر ان سے محبت رکھتے ہوئے علی علیہ السلام سے عشق میں دنیا سے گئے, آپ قابل احترام ہیں, آپ مومن ہیں اور آپ کی زیارت ہی کی جائے گی. اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے گا. آئی ہوپ دیٹ یو لائک ٹوڈیز ایپیسوڈ. میرے اور عروج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجیے آنے میں عروج نقوی آفیشیل, اور کمنٹ میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا ہاؤ you like today's episode, کتنا اچھا لگا, کیا فیڈ بیک ہے آپ کا, what more you want to watch, کون سے ٹاپکس آپ چاہتے ہیں, کون سے اعمال آپ جاننا چاہتے ہیں. do let us know in the comment section. اجازت دیجیے گا, التماس سے دعا, اللہ حافظ.